بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جنگ جو ہے کمیونٹی کی جنگ ہے، آپ لوگوں کی جنگ ہے. اور یہ میں کہتی چلوں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے یہ اسٹرگل چلی سپریم کورٹ میں اداروں کے سامنے، اور کون کون سے ادارے اس میں شامل ہیں، FWO، NLC اور دیگر ادارے. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ادھر جو اورنگی اور گجر کی عورتیں بیٹھی ہیں، جو لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بارش، دھوپ، رمضان روزوں میں یہ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی رہی ہیں سپریم کورٹ کے باہر. ہم لوگ صبح چلے جاتے تھے 8 بجے سے، ہم 2 بجے واپس آتے تھے، یہ ادھر کھڑی بھی ہوتی تھی، بسوں میں آتی تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے جتنی ریسرچ کی ہے اور جتنی ریسرچ میں ہمیں مدد کی ہے، ہم نے UN کو لکھا کہ عورت کے اوپر جبری بے دخلی کا کیا اثر ہوتا ہے اور کس طریقے سے اسپیشل یونیک طریقے سے ڈبل طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے. تو ان خواتین کی وہ ریسرچ تھی جو یونائٹڈ نیشنز تک گئی، جس کا ہمیں جواب بھی ملا. اور جب ہم ان بین الاقوامی اداروں کو موبلائز کرتے ہیں تو پھر حکومت سندھ بھی رضامند ہو جاتی ہے کہ تھوڑی بہت ان سے بھی بات چیت کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی ارسلان، آپ کی بات تو ختم ہو گئی ہے لیکن آپ ورلڈ بینک کے بارے میں بولیں. مہنگائی جو ہے وہ آسمان تک ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ قرض کے اندر جھپڑے ہیں. ہمارا سارا جو GDP ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کے اندر جا رہا ہے اور ہم لوگ مزید ایک پروجیکٹ سویپ تھا جو نالوں تک پہنچ گیا. ہم نے کمپلینٹ کر کے حکومت سندھ کا پیسہ رکوا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ہی اصولوں کی خلاف ورزی کی. اب ایک پروجیکٹ لکھا گیا. تو آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ قرض میں ہم جھگڑے میں اور ورلڈ بینک کے تقریباً 3-4 پروجیکٹس کراچی میں ہیں، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات؟ دیکھیں، جب تک ہم ان کے میٹنگز کو ہم اٹینڈ کرتے آئے ہیں، ہمیں جو سمجھ میں اب تک آیا ہے کہ یہ ورلڈ بینک سے ریسیٹلمنٹ کے مد میں یہ پیسے لے رہے ہیں، ریسیٹلمنٹ کے مد میں نالے بن رہے ہیں. ہماری ایک درخواست عام طور پہ رہے گی یہ کہ غریب عوام کے لیے عام طور پہ جو چیزیں ہم نے لاسٹ میٹنگ میں ہم گئے تھے، جو چیزیں ہمیں دکھائی گئی دستاویزی طور پہ، وہی چیز بھی اگر کر دیں تو بہت ہے. ہمیں جو نظر آتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں کی ضرورت ہے اور کرنے کی ضرورت ہے، پر عام طور پہ یہ ہے کہ کہنے کو تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دستاویزی طور پہ موجود ہیں پر امپلیمنٹ وہ چیزیں ہو نہیں رہی ہوتی ہیں. اس طرح ورلڈ بینک بہت سارے ایسے غریب بستیوں کا انعقاد کر رہی ہوتی ہے، کسی پائلٹ پروجیکٹ کا انعقاد کر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے ایسے پروجیکٹس عام طور پہ بھی ہونے چاہیے، عام طور پہ بھی، جس سے غریب بستیاں اور غریب لوگ اس سے مستفید ہوں. تو ہماری عام طور پہ یہ ہوا کہ ہم نے UN، جب ورلڈ بینک کے پاس ہم گئے تو UN کو تو ہوش آ گیا کہ یہ جبری مسماریاں ہو رہی ہیں، ایوکشن ہو رہی ہے، اس کے خلاف آپ ایسے عمل نہ کریں کہ غریب بستیاں متاثر ہوں یا غریب خاتون متاثر ہوں. UN نے اس کے اوپر ہوش آ گیا، پر ہمارے جو ادارے ہیں شاید انہیں اب تک ہوش نہ آیا ہو یا اس دوران تک ہوش نہ آیا. تو مقصد صرف کہنے کا اتنا تو ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جس طرح میڈم عبیرہ نے کہا کہ ہمارے ادارے جو ہلچل مچتی ہے ان اداروں میں کچھ کہنے سے مچتی ہے. تو میری یہ درخواست رہے گی کہ ہم اپنے ان اداروں سے جن سے جڑے ہوئے ہیں، یا ورلڈ بینک کا جو ہم نے لیٹر لکھا یا UN کا ہم نے لیٹر لکھا اور اس کے رسپانس جو آ رہا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کو بھی ہم جاری رکھیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ورلڈ بینک کے فورم سے یا UN کے کسی فورم سے اللہ نے چاہا تو پاکستان کے جو بھی پاکستان کے جو بھی ادارے ہیں وہ ہمیں ریسیٹلمنٹ کر کے دیں گے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ چیک دے کہ جس طرح مہربانیاں کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں یہ ریسیٹلمنٹ کر کے بھی یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں. ایک اور بات میں باور کرا دوں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے معذرت کے ساتھ. دیکھیے، جب ہم ریسیٹلمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے جو کہ ورکشاپ تھا اس میں ایک چیز مجھے ایک کمی نظر آئی، کسی کا مکان 100% چلا گیا، اس کے لیے بھی وہی ریسیٹلمنٹ ہے، اور کسی کا مکان 30% گیا، اس کے لیے بھی وہی ریسیٹلمنٹ ہے. اور کسی کا مکان اگر 15% گیا یا 20% گیا، لکھت میں وہ 15% ہے اور وہ مکان 80% سے زیادہ جا چکا، اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ کیا آج تک ایسے ادارے بنائے گئے کہ وہ ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن کریں، یا ایسا کوئی سروے بنایا گیا کہ سروے کر کے وہ سب ریہیبلیٹیشن ریسیٹلمنٹ کی چیزیں مکمل کی جا سکیں؟ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنی بات کو اجاگر کر سکیں. بہت شکریہ.